اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطہ ویاسین الرسول الامجد والنبی المسدد وابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا یعملون اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم یا صاحب السب الزمان السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا کنیزان زہرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم کی آج پہلی تاریخ ہے۔ فرش اضحیٰ بچھ چکا ہے، ایام اضحیٰ شروع ہو چکے ہیں اور کربلا والوں کے ذکر سے تمام عالم اپنی اپنی سماعتوں کو متوجہ کیے ہوئے اس مظلوم کی داستان کو سننے کے لیے ہمہ بگوش ہے کہ جس مظلوم نے انسانیت کو بقا دی، جس مظلوم حسین نے دین کو بقا دی اور اپنے امان میں اپنا اور اپنی خانوادے کی قربانی پیش کر کے دین کو محفوظ کر دیا، اس کا بال بیکا نہیں ہونے دیا۔ لہٰذا آج سے ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم پر خواتین کی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس سال اس موضوع کو زیر بحث یا زیر گفتگو لایا جائے، اس عنوان کا انتخاب کیا جائے، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ موضوع وہ ہو کہ جو خواتین کے لیے بالخصوص زیادہ توجہ کے قابل ہو، وہ زیادہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، کیونکہ اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ چاہے بات دین کی بقا کی ہو، دین کی حفاظت کی ہو یا دین کو بیان کرنے کی ہو، اس میں خواتین کا ایک اہم اور امپورٹنٹ کردار نظر آتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو موضوع گفتگو ہے
وہ انشاءاللہ عزیز یہ ہوگا کہ بقائے دین میں خواتین کا کردار، ان کی جد و جہد، ان کا اسٹرگل، اور پھر ہم اس بات پر بھی آپ سب کی توجہ دلائیں گے کہ بحیثیت نساء کے، بحیثیت خاتون کے ہمارے کاندھوں پہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے جو ہمارے دین نے ہم پر ڈالی ہے، اور اس نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اس دین اسلام کے مشن کو نسل در نسل پہنچانے کے لیے جو سب سے اسٹرانگ اور پاورفل سورس ہے، کتاب اللہ کے بعد سنت اور شریعت محمدی کے بعد ائمہ علیہ السلام کی امامت اور ولایت کے بعد، تو وہ خواتین ہیں کہ جو اس مشن میں پیش ہیں، جنہوں نے روز اول سے شانہ بشانہ اس دین کی چاہے تبلیغ ہو، بنیاد ڈالی جا رہی ہو، اس دین کی اسٹیبلشمنٹ ہو، یا اس دین کے بقا کا معاملہ ہو، اس میں ہمیشہ خواتین جو ہیں وہ شانہ بشانہ نظر آتی ہیں۔ اسی لیے میں نے کلام الہی کی جس آیت کا سہارا لیا ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر و انثی، کہ جو شخص نیک اعمال کرے چاہے مرد ہو یا زن، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہو، صاحب ایمان ہو۔ نیک اعمال کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے وہ ایمان کی رکھی گئی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی پاک حیات عطا کرے گا، پاکیزہ حیات عطا کرے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے اعمال کی جزا، بہترین جزا ان کو دے گا جو وہ زندگی میں انجام دے رہے تھے۔ تو یہ آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 97، کہ جس کی روشنی میں، کیونکہ ہمیں تو نور کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کی تاریکیوں کو نور میں بدلنے کے لیے، روشنی میں بدلنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ نور کی ضرورت ہے۔ لہٰذا کلام الہی کے سہارے کے بغیر نہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں، نہ گفتگو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایام کہ جس کی ہم جتنی بھی قدر کریں کم ہے، یقین جانیے بہت بڑی بلیسنگ ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ ہم کو یہ پلیٹ فارم دیا گیا مجلس عزا کی صورت میں، کہ جہاں پر ہم جو ہیں وہ اپنی کردار سازی کرتے ہیں۔ کیونکہ جیسے کہ موبائل کی بیٹری جب لو ہونے لگتی ہے تو اس کو چارجر کی ضرورت ہوتی ہے،
اسی طریقے سے اہل ایمان کے لیے جو مسلمان ہیں، جو دین اسلام کے فالوورز ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی میں انسان اتنا سم ٹائمز انوالو ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ اپنی زندگی میں تک و دو میں لگ جاتا ہے کہ اس کا جو چارجر ہے، اس کی جو بیٹری ہے وہ ویک ہونے لگتی ہے، اور پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کو ریفریش کرے، اس کو چارج کرے، تاکہ وہ آگے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے۔ تو یہ فرش عزا، یہ ذکر اہل بیت، یہ مجلس حسین ہمارے لیے ایک چارجر کی، بچوں کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہی ہوں، ایک چارجر کی حیثیت رکھتا ہے کہ جہاں پر آ کر ہم اپنے ایمان کی جو کمزوری ہوتی ہے اس کو ہم اسٹریتھن دینے کے لیے اس فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، کہ جس فرش عزا کی یہ فضیلت ہے کہ اس فرش عزا پہ ہم کو وہ صحبتیں نصیب ہوتی ہیں، یقین جانیے کسی گیدرنگ میں ہم کو وہ کراؤڈ نہیں ملتا ہے جو فرش عزا پر ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے کہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ فرش عزا کی وہ عظمت اور فضیلت اور نگاہ قدرت میں وہ قدر ہے کہ جہاں پر ذکر امام حسین ہوتا ہے تو اہل عرش والے اللہ سے اذن لیتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم زمین پر اتریں اور اس مجلس میں شرکت کریں، اس فرش پر بیٹھنے کی سعادت حاصل کریں کہ جس فرش پہ تیرا ذکر ہوتا ہے، تیرے نبی کا ذکر ہوتا ہے، تیرے انبیاءوں کا ذکر ہوتا ہے، اولیاؤں کا ذکر ہوتا ہے، اور رسول اور آل رسول کا ذکر ہوتا ہے، ایسی ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جنہوں نے دین حق کو سربلندی عطا کی اور اس کو محفوظ کیا اپنی سیکریفائزز کے ذریعے سے، اپنی قربانی کے ذریعے سے۔ لہٰذا ہم بھی اہل ولا کی مجلس میں بیٹھ کر اس ذکر کو سننا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین قدر کیجئے اس فرش عزا کی، جہاں جہاں بچتا ہے وہاں پر عرش والے موجود ہوتے ہیں، وہ پاک ارواحیں آتی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ جب ہم فرش پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارے برابر میں کون سی ارواحیں ہیں، کون سی روحیں ہیں جو بیٹھی ہیں، اس میں کتنے اولیاء ہیں، کتنے اوصیاء ہیں، کتنی وہ برگزیدہ خواتین ہیں کہ جن کے ذکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت شمار کیا ہے، کہ جن کی محبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی محبت اور اپنی محبت قرار دیا ہے۔ تو اس کو ہمیں ویلیو کرنا چاہیے۔ تو جب ایسے افراد کی صحبت ہم کو ملے گی اس عشرۂ اول میں، اس فرش عزا میں، جب ایسے افراد اس فرش پہ ہوں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ان کا انفلوئنس ہم پہ نہ ہو، ان کی صحبت، ان کی قربت جو ہے وہ ہمارے ایمان کے لیے تقویت کا سبب نہ بنے، اور ہمارے ایمان کے حوالے سے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ امپروو نہ ہو۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس فرش عزا کا ادب اور لحاظ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم مجالس میں جائیں تو ہمارا لباس بھی پاک ہو، فرق نہیں پڑتا قیمتی ہے کہ نہیں ہے، نیا ہے کہ نہیں ہے۔ جتنا کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ، جتنا ہمارے اندر سادگی ہوگی، جتنا ہمارے اندر اخلاص ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہماری اس عبادت
کو अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। लिहाजा हमें अपनी रूह की पाकीज़गी का, अपनी फ़िक्र की तहारत का ख़याल रखना है, उसको मद्देनज़र रखना है और बहुत ही एहतराम के साथ इसको जस्ट एक कल्चरली एक रस्म और रिवाज, एक फेस्टिवल ना समझा जाए। ये एक अज़ीम इबादत है कि जो मुख्तसर शॉर्टेस्ट पीरियड में हमें इतनी वास्ट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है और इस तरीके से ऐसी गुफ्तगू उन उलमाए हक़ से सुनने को मिलती है कि जिस गुफ्तगू में जो है वो हिदायत का मुकम्मल सामान होता है और मुमकिन ही नहीं है कि इंसान उस गुफ्तगू को सुने और उसके दिल पर उसका असर ना हो और उसके अंदर शौक़ व ज़ौक़ इबादत पैदा ना हो, ये मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ कि आज चूँकि तमहीदी गुफ्तगू है और असल हम जो है वो कल से इस गुफ्तगू को जो है वो मौजू के साथ हम रिलेट करेंगे। आज तो सिर्फ़ एक इंट्रोडक्शन है कि जो हम मुझे पेश करनी है मौजू के हवाले से कि बक़ाए दीन में ख़वातीन की जो जद्दोजहद है, जो उनका किरदार है, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि निगाहे कुदरत में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने औरत को जो मर्तबा और मकाम दिया है, अगर हमारे अंदर वो शऊर और आगही पैदा हो जाए कि हम उस मर्तबे और मकाम को दर्क कर सकें, वैल्यू कर सकें, उस मर्तबे को हम जो हैं वो पहचान सकें और अगर हमारे अंदर वो जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमको जो मर्तबा और मकाम अता किया है, अगर हमारे अंदर उस लेवल पर हमारा मर्तबा नहीं है तो हम उसके लिए सही और कोशिश करें और अपने उस हकीकी मकाम को पाने की सही करें कि जिससे हम अपने असल मंजिल पर पहुंच सकें। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि इज़्ज़त और अज़मत ख़वातीन की दर अदियान इलाही, उसकी तरफ पहले हम तवज्जो देंगे कि दीन में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो ख़वातीन को जो अज़मत, जो इज़्ज़त, जो मर्तबा अता किया है वो क्या मर्तबा है। यानी कि दीन की बुनियाद जो फाउंडेशन रखी है अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दीन की अपने अंबिया व मुरसलीन के ज़रिए से, तो उसमें उन ख़वातीन का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हमें नज़र आता है कि अगर ख़वातीन की जद्दोजहद ना होती, उनका कंट्रीब्यूशन ना होता इस मिशन में, इस दीन की इस्टेब्लिशमेंट में, तो शायद जो इलाही अदियान है और अंबिया इलाही की जो तहरीक है वो इस कदर जो है वो समर बख्श ना होती, यानी वो जो है इतना फ्रूटफुल ना होती अगर कि ख़वातीन का इस मिशन में उनका हिस्सा ना होता, उनकी सही और उनकी जद्दोजहद ना होती। तो हम देखते हैं कि दीन इस्लाम में औरत एक फ़र्द वाहिद कि जिसके मुख्तलिफ रोल्स हैं जो कि उसकी पूरी हयात का अहाता किए हुए हैं, कि जब वो पैदा होती है तो वो बेटी होती है और उसके बाद उसका जो रिश्ता बनता है वो बहन का रिश्ता बनता है, फिर बड़ी होती है, फिर ज़ौजा का रिश्ता बनता है, फिर उसके बाद जब साहिब औलाद होती है तो माँ का रिश्ता बनता है। तो आप देखिए कि दीन इस्लाम को जब हम देखते थ्रू दीन इस्लाम, जब हम
عورت کو جاننے اور سمجھنے اور پہچاننے اور اس کی عظمت اور مرتبے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام ادوار جو عورت کے ہیں ان تمام ادوار میں تمام حیثیتوں میں عورت کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول رہا ہے کہ جس نے اللہ کی مشیت کو فلفل کرنے کے لیے اور اس کے دین کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اس نے جو اپنا رول پیش کیا ہے، اس نے جو اپنی رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری اور اپنا جو اسٹرگل ہے اس کو جو پیش کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے دین اسلام میں جو عورت کا مرتبہ اور مقام ہے جو اس نے اپنی جد و جہد کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک ٹائٹل اس کو دے دیا گیا ہے، دین اسلام جو ہے وہ مرتبہ اور مقام دیتا ہے تو اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جب وہ اس صلاحیت کو بروئے کار لاتی ہے تب وہ اپنے اس مقام کو پاتی ہے، اور اگر وہ اس صلاحیتوں کو جو ہر عورت کو اللہ نے عطا کی ہے، اگر وہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتی ہے تو پھر وہ اس مقام کو نہیں پاتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیے کہ جب عورت اپنے وجود کی اہمیت کو خود درک کرتی ہے کہ بحیثیت خاتون کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے کریٹ کیا ہے، جو مجھے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور میرے اندر جو کوالٹیز رکھی ہیں اور جن کوالٹیز کو مجھے بروئے کار لانا ہے، کیونکہ مجھے ایک مقام تک پہنچنا ہے، اپنے اس لیول تک اپنے آپ کو، اس اچیومنٹ کو میں نے حاصل کرنا ہے کہ جو کہ عورت کا اصل منزلت ہے، اصل مرتبہ اور مقام ہے۔ تو پھر وہ جب اس اپنے کہنا چاہیے کہ اپنے گول کی طرف نگاہ کرتی ہے تو پھر وہ اپنی جو کہنا چاہیے کہ اپنی شخصیت کو وہ بروئے کار لاتی ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی کو با مقصد گزارتی ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو عورت کی زندگی کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے پوری انسانیت کے اوپر، کہ وہ ایک عورت وہ ہے کہ جو اپنے ایک مرد جو کہ ایک مکمل مرد، اور اس مرد کو اس میدان کارساز میں جو ہے وہ اتنا مضبوط بنا دے کہ وہ اس میدان میں جم کے کھڑا ہو جائے، اور وہی عورت اگر چاہے تو اس مضبوط ارادہ اور مضبوط مرد کو اتنا کمزور کر دے کہ وہ میدان کارزار میں سنبھل اور ٹھہر اور جم نہ سکے اس کے قدم۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں عورت کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ جو اس کی شخصیت کو نکھارتا ہے اور اس کو اس مرتبے اور مقام پر فائز کرنے میں معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ تو دین الہی میں جو عورت کا شرف اور مقام ہے تو اس حساب سے اس کی رسپانسبلٹی بھی اتنی ہی زیادہ اہم ہے، زیادہ کہنا چاہیے کہ زیادہ ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ اس کو ٹاسک دی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک نسل کو آگے پروان چڑھاتی ہے، اس میں مرد بھی ہے، اس میں زن بھی ہے، وہ مردوں کی بھی تربیت کرتی ہے اور عورتوں کی بھی تربیت کرتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ عورت جب اپنے مرتبے اور مقام کو پہچان کر
اس کے اندر وہ شعور اور آگہی، وہ عرفان پیدا ہوتا ہے. وہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر معرفت الہی ہو، اپنے کریٹر کی پہچان ہو، اپنے پرپز آف کریشن کو وہ جانتی ہو. تو پھر اس کے جو ارادے ہیں، پھر اس کی زندگی کے جو نقوش ہیں، وہ اتنے ڈیپ ہوتے ہیں، اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ پھر آپ دیکھیے کہ زمانے کو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے قدموں کے نقوش کو پوری انسانیت کے لیے ایک رکن بنا کے پیش کر دیتا ہے. اور یہ نہیں کہ ایک عام مرد، بلکہ ان مردوں میں اولیاء اور اوصیاء جیسے افراد، ویسے مرد کہ ان مردوں میں رسول رحمت للعالمین جیسا نبی جو ہے، فخر انبیاء ہے، جو محبوب خدا ہے، وہ بھی جب حج کا جو ارکان ہیں وہ بجا لاتے ہیں تو اس میں وہ بھی اسی نقوش کے اوپر صفا اور مروہ کس کے نقوش ہیں؟ حضرت حاجرہ کے نقوش ہیں. اس صفا و مروہ کا جو عمل ہے وہ کس کا عمل ہے؟ وہ ایک عورت کا عمل ہے. ایک عورت کا عمل ہے کہ جو وہاں پر وہ بجا لا رہی ہے، اور پھر پوری انسانیت کو اور پورے انسانوں کو اور پورے مردوں کو جس جس مقام اور مرتبے پر وہ فائز ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی حج کے ذریعے سے اس عمل کو، سعی و مروہ کو رکن قرار دے کر حج میں ایک لازمی جزء بنا دیتا ہے. تو ہم اگر دیکھیں تو وہ کون ہیں؟ حضرت حاجرہ ہیں. کون؟ کہ جس کا ایمان اور معرفت رب اس لیول پر ہے کہ جب بحکم خدا حضرت ابراہیم کو حکم ہوا حضرت اسماعیل کی ولادت کے بعد کہ آپ ان کو مکہ شہر میں جو ہے وہ مکے میں آپ ان کو وہاں پر یہ جو ہیں ان کو سکونت پذیر کریں، وہاں پر ان کو لے کر جائیں. اور وہ وقت تھا کہ جب مکے میں کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی لیونگ تھنگ وہاں پر نہیں تھی. اس صحرا میں، اس بے آب و گیاں صحرا میں بحکم خدا حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم چھوڑ رہے ہیں. تو حضرت حاجرہ اپنے شوہر سے سوال کرتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ آپ اس مقام پر اس نو مولود، اس نیولی بورن بیبی جو ابھی چند دن کا ہے، اس کے ساتھ مجھے یہاں چھوڑ رہے ہیں. کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں ہے. میں سبب پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ وہ ہے کہ جس کے دل میں قوت ایمانی ہے، معرفت الہی ہے. لہٰذا حضرت حاجرہ کا یہ پوچھنا وہ اس لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں اطاعت الہی میں نے کہیں کوئی کوتاہی کر دی ہو، کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو. لہٰذا آپ پوچھتی ہیں کہ سبب کیا ہے اس ویرانے میں مجھے اپنے بچے کے ساتھ چھوڑنے کا. تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یہ حکم رب ہے. جب نبی کی زبان سے یہ جواب ملا تو حضرت حاجرہ کے دل کو تسکین ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ رب کا حکم ہے تو رب میرا بڑا کریم، بڑا رحیم رب ہے. وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. بس اس توکل کا جذبہ حضرت حاجرہ کے اندر جو ہے وہ مزید
وہ جو ہے وہ اس کی لو اور زیادہ روشن ہو گئی، اور انہوں نے اپنے شوہر کو اطمینان دلا دیا کہ آپ چلے جائیے، میرا رب مجھے صابروں میں پائے گا، میں اپنے رب کی اس مشیت پر راضی برضا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے توکل کو پوری دنیا کے سامنے، جو کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو ایک عورت جب اپنے مقام حقیقی کو پا لیتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان میں کسی قسم کی کوئی کمی پیدا نہیں کر سکتی ہے، اس کے جذبہ استقامت میں کسی قسم کی کوئی لرزش آ نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا حضرت ہاجرہ کے ایمان اور اللہ کے توکل کا جو ان کے اندر جذبہ تھا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام الہی میں اس کو زینت بنا دیا، اس واقعے کو تحریر فرما دیا کہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی جو ہے اس کے لیے حضرت ہاجرہ کا ایمان جو ہے وہ معیار بن گیا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے اگر عورت کے اندر وہ شعور اور آگہی آ جائے اور وہ اپنے مرتبے اور مقام کو جان جائے تو وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے جو حکم الہی کے تابع ہیں اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ اپنا کام، اپنی ذمہ داری انجام دی ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس ویرانے میں جو ہے بچے کو چھوڑنا اور اپنی زوجہ کو چھوڑنا، مگر جب حضرت ہاجرہ کے ایمان کی طاقت دیکھی تو مطمئن ہو کر آپ جو ہیں وہاں سے واپس اپنے مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ وہ خواتین ہیں دین حق کی کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی قوت اور قدرت کے ذریعے سے اپنے مقام کو حاصل کیا کہ آپ کی جو وہاں پر جو آپ کا صفا اور مروہ میں وہ جو آپ کا ایک اضطراب کی جو ایک کیفیت ہے، اور آپ کا وہاں اپنے بچے کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے پانی کی جو تلاش ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقی آنے والے انبیاؤں کے لیے سنت قرار دے دیا ہے، اور اپنے ایک عظیم جو رکن دین ہے حج، اس کا جو ہے حصہ قرار دے دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس طریقے سے دین اسلام کی ان خواتین کا ہم آپ کے ساتھ ذکر کریں گے، ان کے ایمان کی قوت کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ آپ بھی اپنے اندر اور ہم بھی اپنے اندر جو ہے وہ قوت ایمانی پیدا کر سکیں، یقین کریں کہ یہ خواتین ہی کی وہ حوصلہ اور جذبہ ہے جو انہوں نے اپنے مردوں کے اندر جو ہے ان کو اطمینان ان کے اندر پیدا کیا ہے کہ ان کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ٹاسک دی ہے اس ٹاسک کو فلفل کرنے کے لیے ان خواتین نے جو ہے جو رول ادا کیا ہے، اور انہی خواتین میں ہمیں کربلا کی خواتین بھی ملتی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے امام حسین کے اس مشن میں اس مشن میں کامیابی کے لیے جو ان خواتین نے خانوادہ رسالت کی خواتین کا جو رول ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی مدینہ سے،
اور ہم سب جانتے ہیں تاریخ، آپ اس پلیٹ فارم سے مسلسل مختلف پروگراموں میں سن رہے ہیں جو کربلا کے جو وجوہات ہیں کہ کیوں کربلا رونما ہوئی، کیا وجہ تھی کہ یزید ملعون جو تخت پر بیٹھا تو اس نے جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی، رسول اور رسول کے خانوادے کی زندگی کو ان کے اوپر تنگ کر دیا، اور جس کی وجہ سے امام حسین نے جو ہے دین کی بقا کے لیے دین کو ان ظالم اور جابر اور دہشت گرد لوگوں کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا، اور اسلام کی بقا کے لیے آپ نے مدینہ سے ہجرت فرمائی ہے، اور اس ہجرت کے پریپریشن میں جو آپ کے گھرانے کی خواتین کا جو رول ہے وہ بے نظیر ملتا ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا حضرت ہاجرہ کا، کس طریقے سے اللہ کے منشا اور مشن کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ اسی طریقے سے ہمیں مدینہ میں ایک بیوی ملتی ہے ام رباب، کہ جس نے ابھی چند دن پہلے ہی ایک معصوم بچے کو جو ہے وہ جنم دیا ہے، اور پھر وہ اس کٹھن سفر میں جو ہے وہ امام حسین کے ساتھ روانہ ہوتی ہیں۔ وہ خاتون بھی ہمیں ملتی ہیں۔ پھر اسی سفر میں وہ جو امام حسین کے بعد اس قافلے کی رہبر اور رہنما اور قافلہ سالار جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں، کہ جنہوں نے اس قافلے کی سربراہی جو ہے وہ ان حالات میں نبھائی ہے کہ جو حالات ایک عورت کے لیے بہت تکلیف دہ حالات ہیں، کہ جب پورا گھر جو ہے وہ قربان ہو چکا ہو، اور اس حالات میں اپنے اندر وہ مضبوطی اور وہ قوت ارادی پیدا کرنا۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ ان تمام بیویوں کا ذکر کریں گے، اور آج بس میں جو ہوں وہ اس بیوی کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جس کے اندر وہی جذبہ ہے جو زینب و ام کلثوم میں ہے، وہی جذبہ ان کے اندر موجود ہے جو کربلا کے سفر میں جو خواتین امام حسین کے ساتھ تھیں، مگر یہ بیوی ہے کہ جو مصلحت خداوندی کے سبب امام حسین کے قافلے میں شامل نہیں ہو سکی ہیں، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ اس میں جو وجوہات تھیں بی بی صغرا کا کربلا نہ جانے کا وجہ جو تھی وہ یہ ملتی ہے کہ آپ شبی تھیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، کہ جب امام حسین کو اپنی ماں کی یاد آتی تھی تو بی بی صغرا کو بلا کے ان کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، اور ان کو اپنے سینے سے لگا کے دیر تک گریا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ امام حسین کو پتہ تھا جس سفر پہ وہ روانہ ہیں اس سفر کا انجام کیا ہوگا، وہاں تشہیر ہوگی، بازاروں اور درباروں میں لے جایا جائے گا، اور امام حسین کے لیے یہ گوارا نہیں تھا کہ جس کی ماں کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھا ہو، جس نے یہ وصیت کی ہو کہ دشمنان دین کو میرے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اس کی شبی بی بی صغرا کو کیسے وہ لے کر جائیں اس سفر پہ کہ جہاں پر ردائیں چھینی جائیں گی، جہاں تعزیانے لگائے جائیں گے، جہاں درباروں میں اسیر کیا جائے گا۔ لہٰذا جناب صغرا کو امام حسین اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے، اور جو کیفیت ہے اس جدائی کی کہ جو باپ اور بیٹی کے درمیان، یقین جانیے بہت تکلیف دہ مناظر ہیں، بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے شام عصر عاشور امام حسین جناب سکینہ سے جدا ہوئے ہیں۔
بالکل اسی طریقے سے مدینہ میں 28 سفر کی شب کو امام حسین بی بی سغرا سے جدا ہوئے ہیں، اور بی بی سغرا ہیں جو تڑپ رہی ہیں ساتھ جانے کے لیے، مگر حکم امام ہے، لہٰذا سر تسلیم خم کر کے کہتی ہیں، نگاہ پڑتی ہے علی اکبر پر جو آپ کے چہیتے بھائی ہیں، تو آپ فرماتی ہیں، اے بھیا علی اکبر، کہیں بھی ایسا موقع آئے کہ جہاں بابا قیام فرمائیں تو تم مجھے لینے آ جانا، میں تمہاری منتظر رہوں گی۔ روایتیں کہتی ہیں سغرا انتظار کرتی رہی، مگر حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، مگر بہن سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کر سکے۔ اللہ لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔